فقه أصول والحديث علومه، وبه لريب السائلين جلاء. في مجلس للعلم فيه لقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے، اور بے حد و بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہادی، رہبر، رہنما، رسول، نبی، اسوہ حسنہ، امام اعظم اور امام کامل بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حاضرین و سامعین، آج کی نشست میں ہم ارکان الایمان کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے، اور آج کی اس نشست میں ایمان کے پہلے رکن ایمان باللہ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ہاں جب دینی حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو دو لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، اسلام اور ایمان۔ عام طور پر تو ہم ان دونوں الفاظ کو مترادف یعنی ہم معنی استعمال کر لیتے ہیں۔ جہاں کبھی ہم لفظ اسلام بول لیتے ہیں، وہیں اسلام کے معنی میں ایمان کا لفظ بھی بول لیا جاتا ہے۔ کسی کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، اور یہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ آدمی مومن ہے۔ عام گفتگو میں ہم فرق نہیں رکھتے، ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم، ان کو مترادف یعنی ہم معنی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، جب یہ الفاظ دو ہیں، اسلام ایک الگ لفظ ہے، ایمان دوسرا لفظ ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مفہوم میں بھی بنیادی طور پر کچھ فرق ہے، اختلاف ہے۔ تو یہ اہل علم کے حوالے سے یہ علم ہونا چاہیے کہ جب اس لفظ اسلام بولا جائے تو اس کا کیا مفہوم، اور جب ایمان کہا جائے تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے۔ ایک حدیث مشہور ہے، حدیث جبرائیل، سب کے علم ہے۔ حدیث جبرائیل صحیحین کی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اکثر ہمارے دینی مدارس میں مشکوٰۃ المصابیح پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں بھی ابتدائی احادیث میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ حدیث جبریل کہتے ہیں اسے۔ اس حدیث میں یہ بیان ہے، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے۔ اچانک ایک آدمی باہر سے آیا، اس کا لباس سفید اور نہایت ہی اجلا تھا، بال بھی اس کے بڑے سیاہ تھے۔ لباس اجلا، صاف ستھرا، بال بھی اس کے سیاہ تھے، اور لا یرا علیہ اثر السفر، آنے والے اس آدمی پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے کہ یہ کوئی اجنبی ہو یا دور سے آیا ہو۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ابھی ہی مسجد کے قریب ہی اس کا گھر ہے، نہایا دھویا، کپڑے بدلے، اور پھر وہ مسجد میں آ گیا ہے۔ اس پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، لیکن لا یعرفہ منا احد، حالت یہ تھی کہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ مسجد کا قریبی پڑوسی ہمسایہ ہے، تیاری کر کے آ گیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا۔ اور
پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ باہر کا کوئی آدمی ہے، لیکن سفر کے آثار بھی اس کے اوپر کوئی ظاہر نہیں ہو رہے تھے کہ یہ پردیسی ہو۔ اسے دیکھ کر صحابہ کرام حیران ہوئے کہ جب بھی کوئی محفل میں نیا آدمی آ جائے تو ایک دفعہ تو سب کی نظر اٹھتی ہی ہے کہ دیکھیں یہ کون آ گیا ہے۔ اس کی طرف بھی سب نے دیکھا، وہ آیا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس آ کے بیٹھا، اور بیٹھنے کا انداز آپ جانتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہو تو آنے والا آدمی اس کے پاس بیٹھنے والا تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھتا ہے۔ لیکن وہ آدمی آیا، آ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے تھے جیسے کوئی تشہد کی حالت میں نماز میں بیٹھتا ہے۔ اس کے بیٹھنے کی اس کیفیت سے بھی صحابہ کرام حیران ہوئے کہ آدمی بھی اجنبی ہے، نیا کوئی آدمی ہے، اور آ کے بیٹھنے بجائے ادب سے پیچھے بیٹھنے کے بالکل جڑ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ اور پھر مزید اس نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھ دیے۔ یہ شاید ہمارے لیے بات بعض لوگوں کے لیے نہیں ہو، پڑھی تو ہے لیکن ذہن میں نہیں ہوتی۔ سنن نسائی امید ہے کہ سب لوگ پڑھ چکے ہوں گے، پڑھی ہے نا؟ اس میں ایک جگہ یہ حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی حدیث ہے کہ وہ آنے والا جو آیا تھا اس نے اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھے تھے۔ اس طرح ایک اور حدیث کی کتاب ہے مسند حارث بن ابی اسامہ، اس میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں بھی یہی لفظ ہیں کہ آنے والا آ کے بیٹھا، اسند رکبتہ الی رکبتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے۔ یہ وہ صاف وضاحت موجود ہے سنن نسائی اور مسند حارث بن ابی اسامہ میں۔ بہرحال وہ آیا، اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں کہ اسلام کی کیا حقیقت ہے، اسلام سے کیا مراد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت فرمائی کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تم نے اسلام کے بارے میں پوچھا ہے تو اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور ساتھ یہ بھی اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کی اقامت کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ انہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے، اور ان کا تعلق ہے ظاہری اعمال سے۔ اللہ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، یہ ظاہری اعمال ہے، یہ اسلام کا مفہوم ہے اور یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ پھر اس نے یہ سوال کیا کہ اخبرنی عن الایمان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر کلہ خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسولوں پر، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور آخرت پر، اور تقدیر پر ایمان لانا، اچھی تقدیر ہے یا بھلی تقدیر ہے، یہ ساری چیزیں ان کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ تو اسلام میں اعمال کا بیان ہوا، ایمان میں اقرار کا بیان ہوا کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت پر اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان اور اسلام میں بنیادی فرق ہے۔ جہاں فرق ہوگا وہاں ایمان سے مراد اور چیز ہے، اسلام سے مراد دوسری چیز ہے، اور جہاں عام گفتگو ہو وہاں اسلام کی جگہ لفظ ایمان یا ایمان کی جگہ لفظ اسلام بولا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں اس کی وضاحت آئی ہے، سورہ حجرات کے تقریباً آخر میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے، دیہاتیوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان کے مرتبے تک نہیں پہنچے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو گویا کہ اسلام پہلا درجہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ایمان اچھی طرح راسخ ہو جائے پھر ایمان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جہاں فرق ہوگا وہاں اسلام، ابتدائی طور پر اسلام میں داخل ہونے کا نام کہ ابھی اس نے ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو کر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہی چیز دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، تب انسان ایمان کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور گفتگو ہوا کرتی ہے کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے۔ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے۔ مرکب کا معنی سمجھ لیں کہ بہت سی چیزوں کا مجموعہ، کہ کیا اسلام بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے یا وہ ایک واحد چیز ہے جس کی تقسیم کی ضرورت نہیں، بسیط، غیر منقسم، جو چیز تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے اہل سنت علماء اور فقہا جب ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان، کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء کے ذریعے عمل بجا لانا، ان ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے، کہ انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، یہ زبان سے اقرار ہو گیا، اور دل سے ایمان رکھنا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، اللہ نے فرشتے بھی پیدا کیے ہیں، اللہ کے نے کتابیں بھی نازل کی ہیں، دلی طور پر ان چیزوں کو تسلیم کرنا، اور عمل بالارکان، اعضاء کے ذریعے عمل کرنا، یعنی نماز کے موقع پر نماز ادا کرنا، روزے کے موقع پر روزے رکھنا، حج کے موقع پر حج ادا کرنا، جہاد کے موقع پر جہاد کا، یہ عمل ہے اعضاء کے ذریعے۔ یہ ایمان اور اسلام کی تعریف، اور ایمان مرکب ہے۔ ایمان مرکب کے لیے کچھ حدیثیں بھی ہیں، ہمارے علم میں وہ آ جائیں تاکہ کبھی گفتگو ہو تب علم ہو کہ ایمان کے مرکب ہونے کے لیے ہم کیا دلیلیں پیش کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے اور شاخیں۔ اس کا مطلب ایمان ایک چیز نہیں، یہ بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ دلیل ہے یہ بھی کہ ایمان مرکب ہے، کئی چیزوں سے مرکب ہے، بہت سی چیزوں کو مل کر ایمان بنتا ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ۔ آگے پھر کیا ہے؟ افضلها لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے افضل اور پہلا شعبہ یہ ہے، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، افضلها لا الہ الا اللہ۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ یا سب سے چھوٹا شعبہ وہ کیا ہوا؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں دقت اور مشکل پیش آ رہی ہے، اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا، راستہ صاف کر دینا۔ راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہو، راستے میں کوئی کانٹے پڑے ہوں، ان کو ہٹا دینا، اینٹ، روڑا، ہڈی، ان کو ہٹا دینا۔ یا گڑھا بن گیا ہے، اس گڑھے کو پر کر دیا جائے مٹی وغیرہ ڈال کر، یہ بھی تو اماطۃ الاذى ہوگی کہ لوگوں کی سہولت رکھنا۔ کانٹوں کے حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا راستے میں کانٹے پڑے ہیں، آنے جانے والوں کو کانٹوں کی وجہ سے، جھاڑیوں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس شخص نے وہ کانٹے ہٹا دیے، راستہ صاف کر دیا تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا تھا۔ تو اگر ہم کہیں راستے میں سے گزریں اور جائیں، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے، اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ خاص طور پر آج کل یہ کیلے کے موسم میں کیلے کے چھلکے پڑے ہوتے ہیں، لوگ کیلا کھاتے ہیں بڑے شوق سے، اور چھلکے جب راستے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ کیلے کا چھلکا جو ہے نا، یہ بندے مار چیز ہے، یہ انسانوں کو مارنے والا، یہ ایسے ہے نا، اگر کسی کا پاؤں آ جائے اس کے اوپر، پھر پھسلتا ہے، اور پھسل کر اس کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے، اور بھی کوئی تکلیف اس کو پیش آ سکتی ہے۔ تو ہم اپنی عزت یہ نہ سوچیں کہ جی میں تو بڑا عالم دین ہوں، میرا علاقے میں ایک بڑا مقام ہے، جی میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، میں کیلا ہٹاؤں، کیلے کا چھلکا اٹھاؤں اور میں پھینکوں؟ نہیں، ثواب کمانا ہے تو اس قسم کا عمل کر لینا چاہیے۔
ہماری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا تو یہ معمول ہے الحمدللہ کہ میں جا رہا ہوتا ہوں راستے میں، دیہاتی ہمارا ماحول ہے، راستے میں کیلے کے چھلکے بعض اوقات پڑے ہوتے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں، اٹھا کر پھر کسی ایسی جگہ پھینک دیتا ہوں جہاں پتہ ہو کہ یہاں سے کسی آدمی نے گزرنا نہیں ہے، گزرتے کے بعد کسی کونے میں پھینک دیا، یا دیوار کے ساتھ جہاں کسی آدمی کا اس کے اوپر پاؤں نہ آئے۔ تو اماطۃ الاذی عن الطریق یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا کے حوالے سے ایک مسئلہ جس پر عام طور پر ہم غور نہیں کرتے، مناسب ہے کہ اس کا بھی اب ذکر کر لیں۔ آج کل ہمارے ہاں اکثر یہ رواج بن گیا ہے کہ غسل خانے بنائے جاتے ہیں اور انتظام ایسا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر غسل کیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، بلکہ ہمارے مدارس میں بھی، مساجد میں بھی، گھروں میں بھی اکثر یہ رواج ہے۔ اکثر کچھ جگہ ہوگی جہاں بیٹھ کر نہانے کا انتظام ہو۔ فتویٰ پوچھا جائے کیا خیال ہے؟ منع تو کہیں نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہانا کہیں بھی منع، میں خود بتا رہا ہوں آپ کو کہ کھڑے ہو کر نہانا منع نہیں، شریعت میں نے منع نہیں کیا گیا، لیکن حیا کا تقاضا یہ کہ کھڑے ہو کر نہ نہائے۔ کوئی شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شرم حیا کے لیے نہ قرآن کی دلیل کی ضرورت ہے نہ حدیث کی دلیل کی ضرورت، شرم حیا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی قرآن کتنے منع ہے جی، حدیث کتنے منع ہے جی، نہیں۔ حیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کے لیے قرآن کی حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، معاشرے کی بھی چیز دیکھنی پڑتی ہے۔ دیکھیں کوئی بزرگ چارپائی پر بیٹھا ہو، سب لوگ جانتے ہیں، ایک بزرگ بیٹھا ہو، اب اس سے چھوٹی عمر والا کوئی ہے، وہ کس طرف بیٹھے گا؟ سرانے کی طرف یا پینتی کی طرف؟ پینتی کی طرف بیٹھے گا نا، سرانے کی طرف نہیں بیٹھے گا۔ اب کہاں منع ہے جی؟ قرآن میں تو کہیں منع نہیں آئی، کیا خیال ہے؟ حدیث میں بھی منع۔ دیکھو آداب کا تقاضا ہے، شرم اور حیا کا تقاضا کہ بزرگ تشریف فرما ہے، ان کے سرانے کی طرف بیٹھنے کی بجائے پینتی کی طرف، ان کے بائیں طرف بیٹھا جائے۔ اسی طرح آپ نے قضاء حاجت کے حوالے سے حدیث پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اٹیچ بات تو نہیں ہوتے تھے، گھروں میں انتظام نہیں ہوتا تھا، باہر جایا جاتا تھا، کھلی جگہ پر قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ تو حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو یوں کھڑے کھڑے ہی اپنا کپڑا نہیں اٹھا لیتے تھے، حتیٰ یدنو من الارض، آپ قضاء حاجت کے لیے جب زمین کے قریب پہنچتے تو پھر قریب پہنچ کر اپنا کپڑا اٹھایا کرتے تھے۔ شرم حیا کا تقاضا ہے، حالانکہ وہاں دیکھنے والا تو کوئی نہیں، پردے میں آدمی یا کوئی جھاڑی وغیرہ کی اوٹ یا کسی دیوار کی اوٹ میں وہ قضاء حاجت کرے گا، تو اگر کھڑے کھڑے بھی اٹھا لے کس نے دیکھنا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ زمین کے قریب ہو کر اپنا کپڑا اٹھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کھڑے ہو کر اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے، تو کھڑے ہو کر پورا لباس ہی اتار کے آدمی کھڑا ہو جائے، یہ کہاں مناسب ہے؟ تو یہ آداب کے خلاف۔ میں نے پہلے بتایا قرآن میں منع نہیں ہے، حدیث میں منع نہیں ہے، کوئی دلیل پوچھے میں دلیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن آداب بھی تو کوئی چیز ہے۔ بل حیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے، شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو اب ذکر کر رہے تھے کہ ایمان کئی چیزوں کا مرکب ہے، بضع سبعون شعبۃ، 70 سے بھی زیادہ اس کے شعبے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ شطر عام طور پر شطر کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ نصف۔ میرے خیال میں صرف نصف معنی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ شطر کہتے ہیں بہت بڑے حصے کو، 100 کا نصف تو 50 ہو گیا نا، 50 سے آگے 60%، 70%، 80%، وہ ہے شطر، تو بہت بڑا حصہ۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکیزگی بھی ایمان کا حصہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان سے مل کر ان کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان مرکب ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استقبل الایمان،
یاد آتی ہے نا حدیث سے کہ جو اللہ کے لیے کسی کو دے اور نہ دے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے، کہ اس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دینا چاہیے، دے تو اللہ کے لیے، نہ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے محبت ہو تو وہ بھی اس لیے کہ نیک آدمی ہے، اور کسی سے بغض ہو کہ اللہ کا نافرمان ہے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو گویا کہ ایمان مکمل کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ تو ایمان بہت سی چیزوں کا مرکب ہے۔ اسی طرح ایک آیا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس آدمی میں دیانتداری نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ مسند حارث بن ابی اسامہ میں حدیث آئی، الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور مسند حارث بن ابی اسامہ و تؤمن بالحساب والمیزان، و تؤمن بالحساب والمیزان، حساب و کتاب پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت میں جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے حساب ہوگا، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اور والمیزان، میزان سے مراد وہ ترازو جہاں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، وہ کیسی ترازو ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بر اعمال تولے جائیں گے۔ اور آج کی سائنس سے تو پتہ چلتا ہے اب نیکیاں کیسے تولی جائیں گی، نماز کیسے تولی جائے گی، یا روزہ کیسے تولا جائے گا، نہیں تولا جائے گا، ہر چیز کو سائنس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے آج کل۔ مثلاً دیکھیں سائنس میں ہوا کی رفتار کا بھی اندازہ کیا جاتا ہے، موسم کی گرمی اور سردی کا بھی اندازہ کیا جاتا ہے، تو یہ سارے میٹر ہی ہیں نا مختلف چیزوں کے۔ تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی اور گناہ کا وزن کیا جائے گا کہ اس کی اتنی نیکیاں ہو گئیں، اس کی اتنی برائیاں ہو گئی ہیں۔ ویسے بھی ہر آدمی سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی دن ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے تو نیکی کرنے کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ کیوں بیٹے؟ ایسے ہی ہے نا، نیکی کر کے اچھائی کا کام کر کے خوشی ہوتی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے انسان ہے، کوئی خطا ہو گئی، غلطی اور بھول ہو گئی، انسان کر تو بیٹھتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو شرمندگی کا ایک احساس رہتا ہے۔ یقیناً ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہوگا کہ اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی وجہ سے سارا دن پریشان رہتا ہے، یہ میں نے کیا کیا، مجھ سے ہو کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی کا اپنا ایک وزن ہے، انسان ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے خود کو، اور گناہ کا بھی ایک بوجھ ہے اور وزن ہے، اس کی وجہ سے انسان پریشان اور شرمندہ، اسے کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کے اندر ڈر رہا ہوتا ہے یار لوگ اس کو پتہ نہ چل جائے، یہ آدمی آ رہا ہے اس کو کہ میرا پتہ نہ چل جائے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ تو بہرحال میزان پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیئاتوں کا فانت مومن، جب نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو اور گناہ کر کے تم بے چین ہو جاؤ تو سمجھو کہ ایمان موجود ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جس کی بنا پر آپ کو نیکی کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کی وجہ سے ندامت ہو رہی ہے، کسی کو علم ہو یا نہ، خود کو تو پتہ ہے۔ فانت مومن، جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ آدمی مومن ہے۔ تو بہرحال ایمان اور اسلام کی وضاحت، اور ایمان مرکب ہے، اس چیز کی گفتگو ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جہاں کتاب الایمان ذکر کی ہے، وہاں انہوں نے ایمان کی تعریف ایک اور انداز سے کی ہے، وہ کہتے ہیں الایمان قول و عمل، الایمان قول و، کہ ایمان قول بھی اور عمل کا بھی نام ہے، دو چیزیں ہیں، قول یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور عمل اعضاء کے ذریعے عمل کرنا۔ یہاں لفظ عمل، اللہ اکبر، اس کا خاص عمل کیوں کہا، فعل کیوں نہیں کہا؟ عمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی عمل کرنا، اور فعل بھی تو کام ہوتا ہے۔ آخر دو لفظ ہیں تو ان میں فرق کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ کیا خیال ہے؟ کبھی آیا خیال ہے؟ فعل یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ شرعی کام ہو، اور فعل وہ شرعی بھی ہو سکتا ہے اور دنیاوی بھی ہو سکتا ہے۔ چلو جزاک اللہ خیراً، ٹھیک ہے بات، لیکن ہم تھوڑی سی کی مزید وضاحت کریں۔ یہ سوال آیا کرتا تھا ہمارے ذہن میں بھی، اور کہیں کوئی وضاحت نہیں ملتی تھی، بہرحال الحمدللہ تلاش کرتے کرتے اب آ کے ہمیں یہ ایک کتاب کے اندر ملی وضاحت۔ تو بتاتے ہیں کہ عمل میں ارادہ اور قصد ہوتا ہے،
کسی کام کے کرنے کا ارادہ اور قصد کرنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اسے کہتے ہیں عمل۔ اور فعل ایسا نہیں ہوتا، فعل میں ارادہ نہیں ہوتا۔ اسی کو دیکھ رہے نا، وضو میں آزاد ہوئے جاتے ہیں، ہاتھ گیلے ہو گئے، ایسے ہی ہے نا جی، کلی کر لی، چہرہ گیلا ہو گیا، بازو گیلے ہو گئے، پاؤں، یہی چیز ہے نا۔ لیکن اگر وضو کی نیت کے بغیر ان اعضاء کو دھوئے تو وہ ایک فعل ہے۔ وضو کی نیت کے بغیر اگر آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں، چہرہ دھویا ہے، بازو پاؤں دھو لیے ہیں تو یہ ایک فعل ہے۔ عمل کب ہوگا؟ جب آپ وضو کی نیت سے وضو کریں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے یا میں نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ میرے یہ آسان سی ایک مثال ہے جس سے ہم عمل اور فعل میں فرق کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے نا فرق اس میں؟ فعل ایک عام فعل ہے، اس میں نیکی کا قصد، اس فعل کا قصد نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے حنفی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی بارش برس رہی ہو، بارش میں کھڑا ہو جائے، بس وہ پانی سے جسم سارا گیلا ہو گیا تو اس کا غسل جنابت ہو گیا۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نہیں، جسم کو گیلا کر لینا کا نام غسل نہیں، جسم کو گیلا کر لینے کا نام غسل نہیں، وہ باقاعدہ اس نیت سے کہ میں پاکیزگی کے لیے، جنابت کو دور کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، تب وہ اس کا غسل ہوگا۔ تو عمل میں ارادہ اور قصد شرط ہے، فعل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، عمل میں علم اور فکر و نظر شرط ہے۔ جب عمل کرنا ہو نا، اس کے فکر و نظر، سوچ بچار، جیسے وضو میں سوچ بچار ہوتی ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ یا غسل جنابت کے اندر بھی ایک ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے جنابت دور کرنی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اس میں فکر و نظر ہوتا ہے۔ فعل میں بس ہو جاتا ہے، جسم گیلا ہو گیا، ڈبکی لگائی، اس سے جسم سارا گیلا ہو گیا، جسم تو گیلا ہو گیا ہے لیکن غسل جنابت نہیں ہوا اس کا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں یہ دین کی بنیادی حدیث، اور کسی نے اس کو کتاب الوضو میں درج کیا، کسی نے اس کو کتاب الصلاۃ میں درج کیا، کسی نے اس کو کتاب النکاح میں درج کیا، کسی نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں درج کیا کہ اس حدیث کا تعلق دین کے ہر معاملے سے ہے۔ تو علم میں علم اور فکر و نظر شرط ہے، فعل میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں، ایک آدمی نشہ کی حالت میں کوئی کام کرے، کام تو اس نے کر لیا، اس کا وہ فعل تو ہے، عمل نہیں ہے۔ نشے کی حالت میں آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا فعل ہے، عمل۔ وضو کرے، نماز پڑھے، ایک آدمی نشے کی حالت میں بعض اوقات ہو سکتا ہے نا نماز پڑھ لے، نماز تو اس نے پڑھی ہے لیکن ادا نہیں ہوئی اس کی۔ کیا خیال ہے؟ نشے کی حالت میں اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، بظاہر تو اس نے وضو بھی کیا اور نماز بھی پڑھی ہے، لیکن عمل اس کا یہ فعل تو ہے، عمل نہ اس کا وضو ہے نہ اس کی نماز ہے۔ تو عمل میں علم اور فکر و نظر شرط ہوتی ہے، فعل میں شرط نہیں ہوتی۔ اچھا، عمل میں دوام و استمرار ہوتا ہے، جو مستقل کیا جائے، نمازیں پڑھنا، وضو کرنا، غسل جنابت کرنا، روزے رکھنا، یہ دوام ہے اس کے اندر۔ فعل میں بس زندگی میں ایک آدھ دفعہ کر لیا تو چلو ٹھیک ہے، میں لاہور آیا ہوں، کبھی کبھی آتا ہوں، سال میں 2 چکر لگ جاتے ہیں یا 3 لگ جاتے ہیں، اس کو فعل کہیں گے، اس کو پھر آپ لاہور میں پڑھتے ہیں، آپ ہر ہفتے اگر گھر جاتے بھی ہیں تو ہر ہفتے پھر واپس آ جاتے ہیں، یہ آپ کا عمل ہے۔ لاہور میں آپ کا آنا عمل ہے، میرا آنا جو ہے یہ فعل ہے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے نا بات کا؟ کیونکہ میں نے آنا ہے کبھی کبھار، آپ تو مستقل لاہور میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک فرق ہے فعل اور عمل میں۔ میرے خیال یہ چیزیں آپ نے پہلے شاید آپ کے لیے میں نہ آئی ہوں، لیکن اب انشاءاللہ آئندہ یہ یاد بھی رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، آگے پھر میں نے لکھا کہ عمل صرف کام کو کہتے ہیں اور فعل میں اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ عمل میں صرف عمل، اور فعل کے اندر اس کی تاثیر بھی ہے۔ جیسے کھانا کھائے آدمی، صرف کھانا نہیں کھاتا، ساتھ بھوک بھی ختم ہوتی ہے، اس کے 2 کام ہو گئے۔ جو آدمی کھانا کھائے، کھانا بھی کھایا، بھوک بھی ختم ہوئی، اس کی تاثیر بھی آ گئی۔ پانی پیا، ایک پانی پینے والا عمل ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیاس بھی بجھ گئی۔ تو فعل میں یہ چیز ہوتی ہے، عمل میں بس ایک ہی عمل ہی ہوتا ہے۔ عمل کا اطلاق اقوال پر بھی ہوتا ہے، عمل کا اطلاق قول کو بھی عمل کہہ دیتے ہیں، فعل کو عمل نہیں کہتے۔ فعل ہے، اقوال کو عمل تو کہہ سکتے ہیں،
اقوال کو فعل نہیں کہہ سکتے۔ یہ کچھ فرق ہیں فعل اور عمل میں، تو امید ہے کہ آئندہ جب ہم پڑھیں گے تو ذہن میں کچھ مثالیں آ جائیں گی کہ عمل کیا ہے یا فعل کیا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آگے ایک اور بحث چلتی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ ٹھوس چیز ہے، بس ایک دفعہ ایمان آ گیا بس پکا، نہ اس میں کمی ہو نہ اضافہ ہو۔ کیا ایسا ہے ایمان، یا ایمان میں کبھی اضافہ ہو جاتا ہے اور کبھی کمی ہو جاتی ہے؟ تو ہمارا اہل سنت کا یعنی اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان میں کمی بھی ہو جائے۔ ایمان میں کمی ہوتی ہے اسی لیے تو انسان گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے۔ ایمان میں کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی نہ اس سے کوئی خطا، پھر خطا کبھی جان بوجھ کر کرتا ہے اور کبھی بھول کر بھی کر دیتا ہے۔ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس کے لیے احادیث آیات ہیں کافی ساری۔ مثلا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ ترجمہ کیا کریں آپ ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں۔ ایک اور ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ان کی ہدایت میں بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ زادہم ہدن، خدا سے مراد یہاں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، یا ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو ان آیات میں ایمان کے اضافے کا ذکر ہے۔ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، بہت سی آیات ہیں۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ پھر حدیث آخرت وہ یاد کر لے کہ جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا، تو اب باری باری لوگوں کو نکالا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس آدمی کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے، ان کو نکالا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال دو جن کے دلوں میں درہم جتنا ایمان ہے، دینار والوں کو زیادہ ایمان تھا، درہم والوں کا ان سے کچھ کم ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اس سے کم ایمان ان لوگوں کو بھی نکالو جن کے دلوں میں مکئی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ پھر کہا جائے گا ان کو بھی نکالو جہنم سے جن کے دلوں میں رائی سرسوں کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ اور آخر میں کہا جائے گا اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھا اور کچھ بھی نہیں کیا، بدعملی کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا، اس کو بھی نکالو، کلمہ تو پڑھا تھا نا اس نے۔ یہ ایمان میں درجات، تو معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روز ایک دعا پڑھتے ہیں ہم، عام طور پر صبح کی سنتوں کے بعد پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا صبح کی سنتوں کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے اس کا، کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل میں نور بھر دے، بلب روشن کر دے۔ نہیں وہاں یہ بلب مراد نہیں، بلب کی روشنی مراد نہیں، نور ایمان، نور اطاعت۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل میں نور اطاعت بھر دے، میں اطاعت کروں تیری۔ فی قلبی ایمانا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی عینی نورا فی سمعی نورا، بہت ساری 23 چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ تو کان میں نور، آنکھوں میں نور، زبان میں نور، دل میں نور، جسم میں نور، مراد یہ ہے کہ نیکی کا شوق اور جذبہ۔ تو یہ ایمان کی کمی اور بیشی کا تذکرہ ہے۔ تو خیر باتیں تو بحثیں اور بھی ہیں، ہم نے اپنا جو کورس ہے وہ بھی پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو کتاب شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے ارکان الایمان، اور آج ہم پہلا حصہ الایمان باللہ شروع کریں گے۔ کتاب ہے دکتور خالد بن حمد الزعابی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ حاضی محاضرات ضمن سلسلۃ ارکان الایمان
وحدیثنا الیوم عن الایمان باللہ تعالی کہ یہ ارکان ایمان کے سلسلے کے حوالے سے بہت سے کچھ لیکچر ہیں. آج ہماری گفتگو ہوگی ایمان باللہ کے بارے میں. ان الایمان باللہ تعالی نعمت منہ سبحانہ، اللہ پر ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پر ایمان کی توفیق مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے. کتنے ہی لوگ ہیں بڑے عقل مند، بڑے سیانے، بڑے سائنسدان، بڑے انجینئر، بڑے دولت مند، لیکن ایمان کی دولت سے وہ بل گیٹس ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ وہ امیر ترین آدمی ہے، لیکن کیا فائدہ اس کی دولت کا؟ ایمان کی دولت سے محروم. ہم میں سے اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے. الحمدللہ اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کا تعارف ہو انسان کو. یمن بہا علی من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے ایمان کی نعمت اس کو عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم یہ نہ کہو کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہمارا اللہ کے اوپر احسان ہے. نہیں، احسان تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ہے. مکے کی تاریخ دیکھ لیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، پتہ نہیں کون کون لوگ تھے، ان کو ایمان کی توفیق نہ مل سکی. لیکن ادھر بلال، زید، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ہمیں بھی اللہ نے الحمدللہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَالنِّعْمَةُ إِنَّمَا تُقَابَلُ بِالشُّكْرِ، نعمت کے مقابلے میں پھر شکر آتا ہے کہ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے. جو آدمی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر مزید وہ نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ کیسے؟ وہ آیت ہے ان لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو نعمت یہ نہیں کہ دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، یہ نیکی کی توفیق یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ذرا سوچ سمجھ کر بھی پڑھنی چاہیے. ایک تو روٹین میں ہم پڑھ جاتے ہیں الحمدللہ، کبھی سوچ کر بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فیشکر المومن ربہ علی الہدایۃ لنعمت الایمان اسلام والایمان، مومن آدمی اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اسلام اور ایمان کی ہدایت دی ہے. اور اس عظیم دین کی جو ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ہر مومن مرد اور مومن عورت جانتی ہے ان الایمان لیس بالدعوۃ بل الایمان لہ حقیقۃ. ہر مومن مرد اور عورت جانتا ہے کہ ایمان دعوے سے نہیں حاصل ہوتا، دعویٰ کر لینا کہ میں مومن ہوں، نہیں، اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے. ایمان کی ایک حقیقت ہے کہ دل کے اندر راسخ ہو. زبانی کہہ دینا، منافق بھی تو کہتے تھے، منافق بھی تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. دل ایمان وہ ہے جو دعوے سے ایمان نہیں ہے، دعویٰ کا نام ایمان نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے جو اقرار کیا جائے وہ ایمان ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ جائیں کہ ہاں میرا اللہ پر ایمان ہے، میں مانتا اور جانتا ہوں. ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی چیز بتلائیں کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو آمنت باللہ کہہ دو، ایمان باللہ کا اقرار کر لو، پھر ڈٹ جاؤ اس کے اوپر. یہ ہے ایمان کی حقیقت، اور پھر تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. فیستقیم الایمان ولا یکتفی بالقول، ایسا آدمی ایمان کے اوپر ڈٹ جائے، صرف زبانی دعوے پر اکتفا نہ کرے، عملاً ثابت کرے کہ میں واقعی اللہ کو رسول کو ماننے والا ہوں. وذالک بأن یعتقدہ فی قلبہ ویعمل بہ فی جوارحہ، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں اس کا اعتقاد رکھے اور اعضاء کے ذریعے وہ عمل کر کے دکھائے. وَيَكُونُ الْإِيمَانُ ظَاهِرًا عَلَيْهِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ وَفِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ، اور ایمان اس آدمی کی حرکات سے، اس کے اعمال سے، اس کے افعال و اقوال سے ظاہر ہو کہ یہ آدمی مومن ہے. ایک مومن کا اٹھنا بیٹھنا اور ایک غیر مومن کا اٹھنا بیٹھنے میں فرق ہونا چاہیے. ایمان کی خوشبو ایسے ہونی چاہیے نظر آئے
کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے. کیا خیال ہے؟ خوشبو کسی نے لگائی ہو نا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے. ماشاء اللہ بڑی قسم کی، شاید سینکڑوں قسم کی خوشبوئیں مل جائیں گی بازار میں، اور جن لوگوں کو پہچان ہے وہ پہچان، اس نے یہ فلاں خوشبو استعمال کی ہوئی ہے، یہ فلاں خوشبو لگائی، اس نے فلاں خوشبو. تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے خوشبو لگائی ہو، اس کی خوشبو. تو مومن کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں مسلمان، دیکھنے سے پتہ چلتا کہ یہ مسلمان آدمی آ رہا ہے، مومن آدمی آ رہا ہے. اس کی چال ڈھال شکل و صورت سے پتہ چلے کہ یہ آدمی، اب جس کا چہرہ صاف ہے مسلمان کہنا بڑا مشکل ہے اسے. کیا خیال ہے؟ جہاں ایمان کے اور تقاضے ہیں ان میں یہ بھی تو تقاضا ہے نا، اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہو. ایک لطیفہ سا ہے، الحمدللہ ہمیشہ ہم سر پہ کوئی کپڑا رکھ کے ہی نماز پڑھتے ہیں، اور عام حالات میں بھی سر پہ کپڑا ہی رکھتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے کہ میں گھر تھا، اچانک دیر ہوگی کسی کام کی وجہ سے، مغرب کی اذان ہوئی، تو جلدی میں نے وضو کیا، اور رومال لینا یاد نہ، اس ٹوپیوں کے رواج سے زیادہ ہم رومال استعمال کرتے تھے. مسجد پہنچا، میرے جاتے جاتے صف بن رہی تھی، میں بھی جا کے صف میں کھڑا ہو گیا، آپ سب نماز پڑھانے لگے. ایک آدمی نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگا ننگے سر نماز نہیں ہوتی، ننگے سر نماز نہیں ہوتی. میں نے دیکھا تو اس کی داڑھی نہیں تھی. میں کہا ننگے منہ ہو جاتی ہے. کہتا توبہ توبہ توبہ، اللہ اکبر، توبہ توبہ کر کے نماز شروع کر دی. نماز کے بعد فارغ ہوا تو میری انتظار میں بیٹھا رہا. تو میں اس وقت ابھی بچہ تھا، نوجوان تھا آپ کی طرح. کہنے لگا منڈیا گال سن. میں کہا جی. کہتے جواب میرے واسطے رکھا سے. میں کہ تواڈے واسطے ہے سی گل تو بڑی. کہتا بڑا، اج تو بعد میں داڑھی رکھ لینی ہے بس. میں ننگے سر تے اعتراض کیتا ہے تو میرا ننگا منہ ہے، داڑھی تو بغیر ہے، میری نماز ہوندی ہے، داڑھی پھر رکھ لی ہوگی، مسافر تھا کوئی. تمہارا ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں. تو سر پہ کپڑا رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن کچھ وہی حیا، الحیا شعبۃ من الایمان، کچھ آداب بھی تو ہوتے ہیں نا. تو بہتر یہ ہے کہ سر پہ کپڑا رکھا جائے. ننگے سر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ننگے سر ادھر ادھر بھی آ جا سکتے ہیں، کوئی گناہ والی بات ہے، لیکن کچھ آداب بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے. بل ایمان کما جاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم له شعب تزید علی 60 او 70. لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں. ففی الحدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع و 70 او بضع و 60 شعبۃ. ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں. تو افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ایمان قول باللسان، اعتقاد بالقلب، اور اعمال بالجوارح، اعمال بالاعضاء کا نام ہے. دل سے قرار، دل میں ایمان، زبان سے قرار، اعضاء کے ذریعے عمل کرنا. والایمان یزید و ینقص، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وہو یزداد بطاعت اللہ عز وجل. اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ویقوی بطاعتہ، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان میں قوت آتی ہے. ویضعف بمعصیۃ اللہ، اور اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے پھر ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے. الایمان لہ احکام عظیمۃ، ایمان کے کئی عظمت والے احکامات ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا اور شعبہ جو ہے عظیم چیز ہے ایمان کی، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. ھذا قول باللسان و اعتقاد بالقلب. لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ ایمان میں، دل میں بھی اعتقاد ہے اور زبان سے اقرار، دونوں باتیں اس سے ہوتی ہیں. فلا بد ان یقولها بلسانہ، تو ضروری ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے. اب اچھا کوئی آدمی دلی طور پر تو اللہ کو مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل میں تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، زبان سے اقرار ہے، تو ہم تو اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے، مومن نہیں کہہ سکتے. ہمیں کیا پتہ، دل کی بات ہم نہیں جانتے. ہم تو زبان سے اقرار کرے تو اس پر ایمان کا اطلاق ہوگا. تو لا بد ان یقولها بلسانہ وان یعرف معناها ویعتقدہ فی قلبہ، دل سے اس کا، زبان سے اقرار، دل میں اعتقاد رکھے. ولا بد ان یعمل بمقتضاها، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کرے. اب ایک آدمی نے کلمہ تو پڑھ لیا، دلی طور پر بھی مانتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ، پھر وہ
ایمان کے تقاضوں کو تو اس نے نہ سمجھا ہے اور نہ پورا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عمل کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ وَيَحْذَرُ مِنْ حَالِ الْمُنَافِقِ، اور مومن کو چاہیے کہ منافق کی حالت سے وہ بچے، منافقوں والا طریقہ اختیار نہ کرے کہ منافق زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لا الہ کا، لیکن دل میں اقرار نہیں ہوتا۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن نہ دل میں ان کا کلمہ ہے، نہ نماز پر ایمان ہے، نہ روزے پر ایمان ہے۔ اور یہ آدمی منافقوں والی حالت سے بچے۔ الذی یقولها بلسانہ دون قلبہ، جو زبان سے تو کلمے کا اقرار کرتا ہے، دل سے اقرار نہیں کرتا۔ وَيُظْهِرَ هَذَا الْقَوْلَ بِاللِّسَانِ دُونَ أَن يَكُونَ لَهُ أَثَرٌ فِي الْقَلْبِ وَالْأَعْمَالِ، منافق آدمی اپنی زبان سے تو ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے نہ دل میں اس کا کوئی اثر ہے، نہ اعمال وہ ایمان کے مطابق کرتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری کا قول ہے، فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ایمان ظاہری طور پر عمل کا نام ایمان نہیں، ظاہری عمل کا نام تحلی، ظاہری عمل کا نام ایمان نہیں، ولا بالتمنی، نہ ہی تمنا، ہم ساری چیزیں موجود ہوں، دل میں بھی تمنا اقرار ہو، زبان سے بھی دل میں اعتقاد ہو، زبان سے اقرار ہو، عمل کے ذریعے دکھائے، پھر وہ اب ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، نمازیں نہیں پڑھتا، کیسا مسلمان ہے؟ وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ وَلَٰكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ فَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ، ایمان یہ ہے جو دل کے اندر ٹھہرا ہوا ہو، راسخ ہو، اور اعمال کے ذریعے اس کی تصدیق ہو۔ تو ایمان بِإِظْهَارِ الْمَظَاهِرِ الْمُعَيَّنَةِ، معینہ اعمال کا اظہار کرنے کا نام ایمان نہیں۔ نمازیں پڑھ لے سے وہ مسلمان نہیں بن جاتا، روزے رکھنے سے مسلمان، یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، عیسائی بھی تو روزے رکھتے ہیں، تو مسلمان تو نہیں ہے، مومن تو نہیں ہے۔ دل میں بھی اس کا اعتقاد ہو، زبان سے اقرار ہو، پھر وہ مسلمان بنتا ہے۔ ولا بالتمنی بالامنیات الفارغہ ولکنہ ما وقر وثبت فی قلب الانسان، ایمان یہ کہ انسان کی دل کے اندر وہ راسخ ہو، واعتقدہ بصدق و یقین، صدق کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کا اعتقاد رکھتا ہو، وصدقتہ الاعمال، اور اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کی تصدیق کرے۔ ظہر اثر هذا الاعتقاد الذي في القلب على العمل فكان العمل صالحا، اس کا جو اعتقاد ہے دل میں اور زبان سے اظہار کر رہا ہے، پھر عمل کرتا ہے، یہ عمل اس کا صالح عمل کہلائے گا، نیکی کہلائے گا۔ بالمعروف من الایمان باللہ تعالی، قال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، ساتھ عمل الصالحات بھی ضروری ہے۔ والایمان له صفات، ایمان کی کئی صفات ہیں، یعنی تقاضے ہیں۔ یتصف بها العبد الذی یطیع ربہ، وہ صفات اس آدمی کے اندر ہوتی ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اعمال سے ظاہر کرتا ہے۔ اور المحبت بین المومنین، ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ محبت ہو، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرو، اہل ایمان کی آپس میں دوسرے سے ایمان کی بنیاد پر محبت ہو۔ فالمومنون اخوۃ، مومن بھائی بھائی ہیں، اللہ نے فرمایا ہے انما المومنون اخوۃ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں وہی جائے گا جو ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ رکھو، محبت ہوگی ایک دوسرے سے تو ایمان ہوگا۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت میں اضافہ ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ محبت بڑھانے کا یہ انداز ہے، کثرت سے سلام کیا جائے۔ افشاء السلام یؤدی الی المحبت التی ہے من لوازم الایمان وآثارہ وثمارہ بین المؤمنین، سلام کرنا، سلام کہنا، سلام کو پھیلانا، یہ مومن کی محبت کا ذریعہ ہے اور اشارہ ہے انشاءاللہ۔ والایمان الکامل الواجب یقتضی فعل ما امر اللہ بہ، ایمان کامل کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے بچے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وَتَرَكَ مَا نَهَى عَنْهُ اللَّهُ وَمَا نَهَى عَنْهُ الرَّسُولُ، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے یا اس کے رسول نے، انسان اس سے رک جائے۔ بَالْمُؤْمِنُ إِنَّمَا سُمِّيَ مُؤْمِنًا لِإِيمَانِهِ وَتَصْدِيقِهِ بِقَلْبِهِ وَإِسْلَامِهِ بِجَوَارِحِهِ، مومن کو اسی لیے تو مومن کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچاتا ہے اور اپنے دل سے تصدیق کرتا ہے اور اعضاء کے ذریعے وہ عمل بجا لاتا ہے۔ فالمؤمنون مؤمنون بتصدیقہم وباسلامہم وقیامہم بامر اللہ، مومنین اپنی تصدیق کی وجہ سے،
اسلام لانے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کی وجہ سے ہی وہ مومن کہلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الی صراطا مستقیما۔ فاللہ عز وجل یخاطب الناس جميعا مخبرا لهم انہم قد جاءہم منہ سبحانہ الدلیل القاطع للعذر۔ یہ نور جو اللہ نے نور نازل کیا ہے، دلیل قاطع ہے، یہ مضیع الواضح علی الحق، اور یہ حق کی واضح دلیل ہے، روشنی ہے، جس سے مراد قرآن ہے۔ نیز فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اس سے مراد بھی قرآن ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ، کیا معنی آمنوا باللہ؟ عبدوہ عبادو، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں وہ، وتوکلوا علیہ فی جمیع امورہم، اور تمام معاملات میں وہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں۔ کان لہم الفوز العظیم للصراط المستقیم، ان کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی عظیم کامیابی ہے۔ مالا کل ما ینفع الانسان فی دینہ و دنیاہ، اور اس کو ہر اس عمل کی توفیق مل جاتی ہے جو اس کے لیے دنیا میں بھی مفید ہیں اور دینی حوالے سے بھی مفید ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم ایمان باللہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایمان کی تعریف میں یہ بات بیان ہوئی کہ ایمان کا تعلق دل سے، زبان سے اور انسان کے اعضاء سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسولوں اور دیگر جو ارکان ایمان ہیں، ان کا دل سے اقرار کرنا، دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر دین کے جو تقاضے ہیں ان پر اعضاء کے ذریعے عمل بجا لانا، یہ سب ایمان کی تعریف میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے مشہور حدیث حدیث جبریل ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اس میں جبریل علیہ السلام کے متعلق بیان ہے کہ وہ انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ وحی کے مختلف انداز ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ فرشتہ کبھی کبھی انسانی شکل میں آیا کرتا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ جبریل علیہ السلام ہی وحی نہیں لے کر آتے تھے، اکثر تو یہی ہوتا تھا، لیکن کچھ موقع ایسے بھی آئے کہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ وحی لے کر آیا، جیسا کہ وہ حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ آسمان کی طرف جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھر سے آواز آئی، تو انہوں نے دیکھ کر کے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی وہ دروازہ نہیں کھولا گیا، اور پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ آ رہا ہے، وہ فرشتہ بھی آج تک کبھی زمین کی طرف نہیں آیا، نہ وہ آج سے پہلے دروازہ کھلا ہے، نہ یہ فرشتہ آج سے پہلے زمین کی طرف آیا ہے۔ اتنے میں فرشتہ پہنچ گیا، کون سی دیر لگنی تھی؟ تو انہوں نے اس آنے والے فرشتے نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہے۔ تو وحی والا فرشتہ جبرائیل ہے، یہ بات معروف ہے اور صحیح ہے، لیکن کچھ مواقع کہہ لیجئے ایسے بھی آئے کہ جبریل کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ بھی وحی لے کر آیا، ان میں سے ایک یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام کے آنے کی مختلف کیفیات ہیں، ان میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ کبھی تو جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آیا کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ انسانی شکل میں بھی حاضر ہوتے تھے، جیسے کہ اس حدیث میں بھی ہے کہ آنے والا ایک آدمی آیا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اجنبی آدمی ہے، کوئی آیا ہے جس کا لباس بڑا اجلا ہے، صاف ستھرا ہے، سفید لباس ہے، بال انتہائی سیاہ ہیں۔ پھر اس کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ نہ ملا تو آپ نے بتلایا کہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔
تو جبریل علیہ السلام نے اس موقع پر ایمان اور اسلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اسلام کی کیا حقیقت ہے؟ تو ان سوالات سے بھی پتہ چلا کہ ایمان بنیادی طور پر اسلام سے مختلف ہے، البتہ بالعموم ہم ان دونوں کو مترادف بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی حدیث کے حوالے سے یہ بات بہرحال یاد رہنی چاہیے کہ جبریل جب آئے انسانی شکل میں اور آ کر بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے گھٹنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے تھے اور اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھے تھے۔ اس موقع پر وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں گھر میں تھی، اچانک میں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ کہتی میں حیران ہوئی کہ کسی آدمی نے آنے کے لیے اجازت مانگی نہیں، دستک دی نہیں، اور یہ کون آ گیا ہے؟ لیکن کوئی ذکر نہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ اللہ کا، رسول کا، نبی کا معاملہ ہے، میں کیا دخل دے سکتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی چلا گیا، غائب ہو گیا۔ تو سیدہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ کون آدمی بیٹھا اور کیا باتیں کر رہا تھا؟ آپ نے پوچھا تم نے اسے دیکھا؟ تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں جی میں نے دیکھا ہے، وہ ایسی اس کی شکل تھی، ایسا لباس تھا، جو بھی اس کی نشانیاں تھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے۔ تو انسان کی صورت میں جب فرشتہ آیا کرتا تھا پہلے کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ جبرائیل ہے، ہاں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی بھی ہیں، عام طور پر جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ امید ہے کہ نام یاد ہوگا، سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ مفسرین نے اس حدیث کی شرح میں یہ بھی لکھا کہ دہیہ کی شکل میں کیوں آتے تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ دراصل دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی وجیح اور خوبصورت تھے، تو ان کی شکل میں تو کسی کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کہہ لیجئے یا ان کا یہ اعزاز کہہ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے۔ دیکھنے والے دیکھتے یوں محسوس ہوتا کہ دہیہ آئے ہیں یا کوئی اور آدمی آیا ہے، بعد میں پتہ چلتا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ یہ ایمان باللہ کے حوالے سے یہاں گفتگو ہوئی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان باللہ کے حوالے سے عقلی دلائل بھی ہیں، حسی دلائل بھی ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہاں اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ارکان ایمان میں سے پہلا رکن ایمان باللہ ہے، یہاں پر ایک کمپوزنگ کی غلطی، ایک لفظ سامنے آیا، بہت غور کیا کوئی سمجھ نہ آئی کہ یہ لفظ کیا ہو سکتا ہے۔ تقریباً یوں سمجھ لیجیے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا اسی ایک لفظ کے اوپر، کبھی اس سے پہلے پڑھوں کسی آگے پڑھتا رہا، کوئی سمجھ نہیں لفظ کیا ہے کہ اس کا کیا معنی ہونا چاہیے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے ذہن کھول دیا، لفظ سمجھ آیا کہ یہ لفظ ہونا چاہیے۔ یہاں لکھا ہوا یہ ہے کہ باقی عبارت کو چھوڑے، بات توحیہ بِالوہیتہ، اب توحیہ کا کیا معنی کیا جائے کوئی سمجھ نہ آئے، توحیہ کا معنی کیا ہے، توحی ہے کوئی سمجھ نہ آئے۔ تو کافی دیر بعد صرف ذہن میں اللہ نے ڈالے کہ لفظ میں توحید ہی بِالوہیتہ، اللہ تعالیٰ کو الوہیت کے حوالے سے اکیلا سمجھا جائے۔ اب توحید ہی کہاں اور توحیہ کہاں، تو کافی دیر بعد یہ لفظ حل ہوا۔ انسان کو چاہیے کہ اگر کسی عبارت میں اب یہ نہ سمجھے جو کتاب میں جو لکھا ہے وہی صحیح لکھا ہے، اب اسی کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کتاب میں لکھنے والے، کمپوزنگ کرنے والے وہ بھی انسان ہیں، کہیں ان سے بھی غلطی اور بھول ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں جو باتیں ڈالتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وجود، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے دلائل میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک حدیث آئی ہے کہ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ ایک موقع تھا، مدینہ میں بارش نہیں ہوئی تھی، کافی عرصہ گزر گیا تھا بارش ہوئے کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، پھر اس نے دعا کی درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے، جانور ہلاک ہو گئے ہیں، راستے ختم ہو گئے ہیں، آنا جانا ہمارا ختم ہے، بارشیں نہیں ہوئی ہیں۔
تو خیر تو ساری حدیث کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں لفظ ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے، کھڑے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ بھی یہ دلیل ہے کہ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کئی صحابہ کرام مسجد سے باہر چلے گئے تھے، تو خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ ہاں کسی کی کوئی صحت کا مسئلہ ہے، مجبوری ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کل ایک اور مجبوری بھی ہے، تصویر کی، ویڈیو کی۔ یہ مجبوری بھی لوگوں کو بیٹھ کر خطبہ دینے پر مجبور کرتی ہے۔ میاں والی کے علاقے میں قبر مشانی ایک جگہ ہے، وہاں ہمارے ایک ملنے والے ہی ہیں ماشاءاللہ، عالم دین ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، شفیع اللہ صاحب ان کا نام ہے۔ ان کے متعلق خبر آئی کہ وہ جمعے کا خطبہ بیٹھ کر دیتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ وہ تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اچھے ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ انہیں تو کھڑے ہو کر خطبہ جمعے کا دینا چاہیے، وہ بیٹھ کر دیتے ہیں۔ تو بتایا وہ کہتے ہیں جی یہ جو ویڈیو بنتی ہے سٹینڈ چھوٹا ہے، اگر میں کھڑا ہو کر خطبہ دوں گا تو تصویر پوری نہیں آئے گی، یہ ایک مجبوری ہے میری، اس مجبوری کی وجہ سے میں جمعے کا خطبہ بیٹھ کر ارشاد فرماتا ہوں۔ کیا خیال ہے مجبوری میں جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود ہاں جی 1200 کا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے۔ دین میں تبدیلی اور تحریف ہوتی ہے تو ہوتی ہے، میری تصویر آنی چاہیے۔ ویسے تصویر کے حوالے سے چلو اب بات کرنا ذرا مناسب نہیں ہے، جو خاموش رہتے ہیں۔ موقع محل بھی دیکھنا پڑتا ہے نا۔ ہمارا خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمانا چاہیے۔ اسی حدیث کے حوالے سے ایک دفعہ ہمارے وہ فتووں کے گروپ ہیں، ایک دفعہ بحث چلی کہ جب بارش ہو رہی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ جب بارش ہو تو اجازت دی ہے شریعت نے کہ گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ اذان میں بھی اجازت دی جائے گی سننے والوں کو کہ آپ گھر ہی نماز پڑھ لیں اور مسجد میں نہ آئیں۔ کیوں جی کیا خیال ہے کیا کہیں گے اذان میں بارش کے موقع پر کہ آپ گھر ہی نماز پڑھ لیں اور مسجد میں نہ آئیں؟ نہیں، آپ بتائیں گے کیا لفظ اذان میں کیا کہے جائیں گے؟ الا صلو فی الرحال، کہ بھائی بارش ہو رہی ہے، گھر ہی نماز پڑھ لو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں کو بھی حل کر لیں کہ حی علی الفلاح کے بعد یہ لفظ کہہ لیے جائیں، حی علی الصلاح بھی کہیں، حی علی الفلاح بھی کہیں، اس کے بعد الا صلو فی الرحال بھی 2 دفعہ کہہ دیں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح نہ کہے جائیں، یہ الفاظ نہ کہے جائیں، ان کی جگہ الا صلو فی الرحال 2 دفعہ کہہ دیں، آپ کی مرضی ہے، یا 4 دفعہ کہہ دیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی اس بارے میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اذان مکمل کہہ لی جائے، اذان سے مکمل کرنے کے بعد میں کہہ دیا جائے الا صلو فی الرحال، کہ بارش کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی تمہیں اجازت ہے، گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اور ہمارے ہاں لوگ چونکہ اس کا معنی نہیں جانتے کہ یہ الا صلو فی الرحال آج کیا کہہ دیا جی ہمارے مؤذن صاحب نے، تو ہم تو اپنے علاقے میں جب یہ الفاظ کہتے ہیں ساتھ اردو میں ترجمہ بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے، لوگوں کو مشکل پیش آئے گی تو گھروں میں نماز پڑھے، تو ترجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب کوئی آدمی یہ نہ کہ انہوں نے دین میں تعریف کر دی، یہ بدعت کر دی جی، یہ ہو گیا، نہیں، دین سمجھانا مقصد ہے۔ تو الا صلو فی الرحال بول کر اس کا ترجمہ اور مفہوم بتا دیا جائے کہ کس مقصد کے لیے یہ لفظ کہے گئے ہیں۔ اس حدیث میں پھر آگے آتا ہے کہ پورے ہفتہ بارش ہوتی رہی، اگلے ہی جمعے پھر خطبہ ہو رہا تھا، جمعہ ہو رہا تھا، پھر وہی آدمی آیا یا کوئی اور آیا، اس نے دعا کی یا رسول اللہ ہم دعا کو بس کرے، اللہ تعالیٰ بس کرے، اور ساری بس ہو گئی ہے، پورا ہفتہ جو بارش ہوتی رہی ہے۔ تو لفظ آتے ہیں کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا یا اللہ ہوا لینا بلا لینا، ادھر ادھر بارش ہو جائے پہاڑوں میں اور باہر جنگلوں میں، شہر کو محفوظ رکھ۔ وہاں لفظ آتے ہیں کہ صحابی بیان کرتے ہیں، یہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پہلے جمعے کے دن جب یہ دعا کی درخواست کی گئی تھی، آسمان پر سورج چمک رہا تھا، کوئی بادل نہیں تھا، کہیں کہیں بادل تو ہوتے ہی ہیں چھوٹے موٹے اکا دکا، تو جب آپ نے دعا کی، بارش کی دعا کی، تو وہ چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑے جو فضا میں پھیلے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے، سارے ایک جگہ جمع ہوئے صلا پہاڑ کی جانب سے۔ مدینے کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام صلا بھی ہے، سین لام عین صلا،
ویسے تو سارا علاقہ ہی وہ پہاڑی ہے، کچھ پہاڑ مشہور بھی ہیں، پہاڑ تو ہمارے ملک میں بھی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کسی کے نام تو ہیں، لیکن اکثر بس پہاڑ ہے جس کا نام نہیں ہوتا کہ کیا نام ہے۔ لیکن کچھ پہاڑ ایسے بھی ہیں ان کی نسبت چونکہ دین کے ساتھ ہو گئی ہے، نبی کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ ہر مسلمان ان کے بارے میں جانتا ہے۔ پاکستان میں کوئی غار ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتہ، پہاڑ تو ہیں، کوئی غار ہو نہ ہو، ہمارا بچہ جانتا ہے کہ غار حرا بھی کوئی غار تو ہے، اس لیے جانتے ہیں کہ اس غار کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آپ وہاں جاتے رہے ہیں، اور پھر پہلی وحی بھی آپ پر وہی نازل ہوئی تھی۔ اس حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کے مہینے میں جاتے تھے، سال کے باقی دنوں میں نہیں جاتے تھے، اور 3 سال گئے ہیں، تو گویا کہ یہ سمجھ اعتکاف کیا آپ نے۔ جب آپ کی عمر 38 سال ہوئی، رمضان کا مہینہ آیا، وہ رمضان کا مہینہ غار حرا میں گزارا۔ اگلے سال جب 39 سال عمر ہوئی، پھر رمضان کا مہینہ آیا، پھر آپ نے وہ غار میں گزارا تھا۔ اعتکاف ہی سمجھ لیجیے، مہینے کا اعتکاف۔ 40 سال جب آپ کی عمر ہوئی، اس سال کا بھی جب رمضان آیا تو آپ نے غار حرا میں گزارا تھا، اور پھر جب 40 سال اور ایک دن عمر 41واں سال شروع ہوا تو وحی بھی نازل ہو گئی۔ یہ تفصیل ہمارے محدث حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جو ہم نے قول اور عمل کی بات کی تھی، فرق علمی بات ہے، نکتہ ہے، ماشاءاللہ مفید بات ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ معلومات کہاں ملیں گے، اس کا کوئی حوالہ؟ تو چلو بتا دیتے ہیں، علم میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت القاری شرح صحیح بخاری، مفتی جماعت حافظ عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے، اس میں کتاب الایمان کے اندر یہ بحث وہاں موجود ہے۔ تو مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور جو ضرورت کی اور کام کی چیز ہو یا کوئی نئی بات آتی ہے اس کو توجہ سے آدمی دیکھ کر پڑھے، تاکہ زندگی میں کسی موقع پر وہ کام دے۔ اچھا، ہمارے گروپ میں بحث چلی کہ بارش کے موقع پر مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، گھروں میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ پھر جمعے کی بحث چلی کہ جمعہ بھی نہیں، جب عام نمازیں نہیں پڑھنی ہے مسجد میں تو جمعہ بھی نہیں پڑھنا۔ ماشاءاللہ بڑے فتوے دیے علماء کرام نے، لائنیں لگ گئیں، شاید کوئی 10 12 15 فتوے آ گئے جی، جب آپ ظہر کی نماز کے لیے نہیں جائیں گے، عصر کے لیے نہیں جائیں گے، جمعے کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے میں تھک گیا، آخر میں پھر میں نے بھی حصہ ڈالا۔ میں نے کہا بھائی سارے علماء کرام ہیں، آپ پڑھ لیں کہ کیا جمعے کے دوران بارش کی دعا کی درخواست کی گئی، اور اگلے جمعے بارش کے دوران جمعہ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام جمعے میں شامل، تو جمعے کے دوران گئے، بارش کے دوران تو گئے نا مسجد میں۔ اللہ اکبر، علماء کرام نے پھر شکریہ بھی ادا کیا کہ اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں۔ ایک ہی بات ذہن میں تھی کہ بارش کے موقع پر گھروں میں پڑھ سکتے، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا وہ ایک اجازت دی گئی ہے کہ بارش کے موقع پر گھر میں نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، مسجد میں چلا جائیں تو بہتر ہے۔ جب جمعہ ہو سکتا ہے بارش کے دوران تو باقی نمازیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور مؤذن بھی تو جائے گا نا مسجد میں اذان کہنے کے لیے، کچھ تو کہے گا نا جا کے۔ تو بارہ یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ تو مدینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ احد تو ویسے بڑا مشہور ہے، احد جبل یحبنا من نحبہ، یہ سب بابرکت پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہاڑ بھی اللہ کے نبی سے مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی حج کے لیے، عمرے کے لیے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو احد کی اس نیت سے وہاں اس کی قصد کا، زیارت کا قصد کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے، اور اس پہاڑ کو اللہ کے نبی سے اور صحابہ کرام سے محبت تھی، اور صحابہ کرام کو بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پہاڑ سے محبت تھی۔ اس طرح عیر اور ثور نام کے بھی پہاڑ ہیں، بھلا کس حدیث میں؟ جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیک۔ مدینہ کے حرم کی حدود بیان کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہ عیر سے لے کر ثور تک یہ ساری درمیان والی جگہ جو ہے یہ حرم ہے۔ تو عیر اور ثور بھی یہ وہاں کی پہاڑیاں، ذرا ہیں چھوٹے لیکن بہرحال پہاڑ تو ہیں، پہاڑیاں ہیں وہاں کی، یہ کچھ پہاڑ ہیں مدینہ منورہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی
کہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے عقلی دلائل بھی ہیں، حسی دلائل بھی ہیں اور شرعی دلائل بھی ہیں۔ ایمان باللہ کو ہم دوسرے لفظوں میں توحید بھی کہہ دیتے ہیں۔ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک تسلیم کرنا، ماننا، عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے حوالے سے بھی اکیلا اور ایک ہے، منفرد ہے، اور اپنی صفات کے لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ جیسی صفات اس کی ہیں کسی اور کی نہیں ہے۔ توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ عبادت اللہ ہی کی جائے، کسی اور کی عبادت جسے توحید الوہیت کہتے ہیں، الہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا مقام ہے۔ توحید الوہیت میں مثلا اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے، اپنی کسی ضرورت کے لیے پریشانی میں کوئی آدمی مبتلا ہے تو اللہ ہی کو پکارے، کسی اور کو نہ پکارے۔ لیکن مشرکین پرانے زمانے کے بھی اور ہمارے دور میں بھی دعویٰ تو توحید کا کرتے ہیں، ایمان کا کرتے ہیں، لیکن شرک بھی کہتے ہیں، رج کے شرک بھی کرتے ہیں، اپنے شرک کو شرک ہی نہیں سمجھتے۔ ندا لغیر اللہ یہ شرک اور بہت بڑا شرک ہے۔ یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے علاقوں میں اذانوں سے پہلے یا اذانوں کے بعد لوگ جو ہے نا وہ صلاۃ والسلام وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنا ہوگا آپ نے بھی کہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکارنا۔ بہت بڑا شرک ہے۔ جو آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور ایسی چیزیں بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی توحید ہی نہیں، جس کی توحید نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کہنے کو جو مرضی کہتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک ہستی ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں، ہم تو انہیں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیکن لوگ انہیں غوث اعظم کہتے ہیں، اور غوث اعظم کا معنی سب سے بڑا مددگار، اللہ سے بھی بڑا مددگار وہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تھوڑی دیر وہ ایک کلپ سنا، کہنے لگے کہ جنت میں اللہ تعالی جا رہے تھے، اللہ کا ہاتھ عبد القادر جیلانی نے پکڑا ہوا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راستے میں کہیں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اللہ تعالیٰ کا پاؤں کیلے کے چھلکے پر پڑا اور اللہ کا پاؤں پھسلا، اللہ تعالیٰ گرنے لگا۔ غلام یہ عبد القادر جیلانی نے اللہ تعالیٰ کو پکڑا، گرنے سے بچا۔ اللہ نے کہا آج تو دستگیر ہے، ہاتھ پکڑنے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ایسے آدمی کے مشرک ہونے میں کوئی شک ہے؟ دین سے خارج ہیں ایسے لوگ جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو لیکن دیکھیں نا کتنی اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ کی بے ادبی ہے، بے دینی والی بات ہے کہ اللہ گر رہا تھا کیلے کے گرا، اب کس نے کھایا ہوگا وہ کیلا وہاں اور راستے میں پھینک دیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسلا۔ اچھا، انا للہ و انا، چلو جی تذکرہ غوثیہ میں قدوسی صاحب جزاہ اللہ خیرن کہ انہوں نے ہمیں حوالہ بھی بتا دیا۔ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے یا معین الدین چشتی پار کر دو میری کشتی، امداد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ۔ یہ سب شرکیہ کلمات ہیں۔ ایسے آدمی کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، جو مرضی کرے، ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے، صدقے کرتا رہے، خیراتیں کرتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، جو مرضی کر لے، اس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہے، مشرک ہے ایسا شخص۔ ندا لغیر اللہ یہ شرک کی ایک یعنی قسم ہے اور توحید کے خلاف ہے۔ یہ نظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر اور منت ماننا ہے، مانگتے ہوئے نظر اللہ ریاض حسین، شرک ہے۔ ایسے لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ غیر اللہ سے اولاد مانگنا، ہمارا مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ شاید تھک گیا ہے، اس کے خزانے ختم ہو گئے ہیں، اب دوسرے اولاد دیتے ہیں، رسول بخش، محمد بخش، امام بخش، علی بخش اور ایسے ایسے، اور پیراں دتا۔ یہ لفظ انتہائی مذاق خیز ہے، اور بس میں اب ذرا اسٹیج مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں لفظ بولوں۔ کالج میں میں پڑھاتا تھا، کوئی ایسے بات ہوئی، میں نے لڑکوں سے پوچھا، میں نے کہا ہاں جی علی بخش کا کیا معنی؟ جی علی نے عطا کیا۔ محمد بخش کا کیا معنی؟ جی محمد نے عطا کیا۔
میں نے کہا یار ایک نام چلتا ہے پیراں دیتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کالج کے لڑکے کہنا جی پیروں نے دیا. میں نے کتنے پیروں نے دیا؟ کوئی حد ہے اس کی؟ میں نے کہا کم از کم 10 تو ہوگا، 10 نے مل کر بنایا ہوگا. 10 نے، کسی نے، میں نے کہا اس کا چلو جی چہرہ بنا دیا، کسی نے ہاتھ بنا دیا، کسی نے ناک بنا دیا، اور کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ. اور وہ پیر کتنا خوش قسمت ہوگا جس کے سر پہ کچھ آیا ہوگا. خیر لڑکے بہت شرمندہ بھی ہوئے کہ نہیں یہ تو بغیرتی والا نام ہے جی. تو بہرحال اولاد دینے والا اللہ ہے بس. پھر ایک اور طریقے سے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ دیکھیں بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوا، نام رکھ دیا جی رسول بخش، چلو ٹھیک ہے رکھ دیا نا. جس دن مرا پھر کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ جب پیدا ہوا وہ تو رسول بخش ہے یا محمد بخش ہے، امام بخش ہے، اور جب مرا پھر کہتے ہیں اللہ کا حکم. مارنے والا اللہ، دینے والے دوسرے، اور مارنے والا. کتنی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور توہین والی بات ہے. تو بہرحال یہ سارے شرکیہ عمل ہیں. اس طرح ایک شرک اکبر ہوتا ہے، جیسے ہم نے مثالیں دی. ایک شرک اصغر بھی ہوتا ہے، چھوٹے درجے کا شرک. اس کے لیے ایک ہی مثال علماء کرام دیتے ہیں کہ ریا، دکھلاوا، یہ شرک اصغر ہے. لیکن میرا خیال اس کو شرک اصغر کہنا بنتا نہیں ہے، یہ بھی شرک اکبر ہی بنتا ہے. دکھلاوا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال چلو انہوں نے بھی لکھا ہے اور بھی لوگ بیان کرتے ہیں، ہم بھی مان لیتے ہیں. ہاں جی، روایت بھی ہے. تو بہرحال شرک اصغر کی اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں لکھی علماء کرام نے، اس لیے کہ اگر بیان کیا جائے یہ شرک اصغر ہے یا یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے، پھر تو گناہوں کی نفرت ختم ہوگی. صرف شرک اصغر کی کوئی اور مثال نہیں دی گئی. لیکن میں نے ڈھونڈی، تلاش کی، میں نے کہا چلو کوئی سوال کو بنانے کے لیے کوئی قسم 2-4 ایسی ہونی چاہیے جن کو ہم کہہ دیں. اگر کوئی چاہے، آپ چاہیں تو شرک اکبر شمار کر لیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا. لیکن میں نے سمجھا ان کو شرک اصغر میں شمار کر لیا جائے تو گنجائش ہے. بس انہوں نے حلف لغیر اللہ کا نام لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھانا، یہ شرک اصغر لکھا ہے کتاب والے نے. اب پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، علمی گفتگو ہے چونکہ یہ ہر ایک کو اپنی تحقیق کے مطابق حق حاصل ہے. مثلا میں نے سوچا قبلہ روح ہو کر قضاء حاجت کرنا، قبلہ روح ہو کر قضاء حاجت کرنا منع ہے. اب اسے شرک کہیں یا گناہ کبیرہ کہیں، میرا خیال ہے شاید کچھ رعایت اس کے اندر ہو جائے کہ چلو اس کو ہم گناہ صغیرہ ملے. اگر آپ کبیرہ کہنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. یا نکاح کرنے کی تاکید ہے ہماری شریعت میں، ایک آدمی نکاح نہیں کرتا، اب وہ گناہ کبیرہ کا تو مرتکب نہیں ہے نا. بہت سی ائمہ کرام ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں. ایسے گناہوں کو ہم گناہ صغیرہ میں شمار کر سکتے ہیں. کسی کو سلام نہ کہنا، سلام کہنا چاہیے، اسلامی حق ہے. ایک آدمی آیا محفل میں سلام نہیں کہتا، تو میرا رجحان یہ ہے کہ اسے بھی ہم صغیرہ گناہ میں شمار کر لیں، کبیرہ نہ کہیں. بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے شریعت میں. کوئی کھا لیتا ہے تو کہیں گے کہ گناہ کا کام کیا ہے، صغیرہ گناہ، کبیرہ. لیکن ایسی کوئی تقسیم شریعت نے، کبیرہ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس گناہ پر کوئی وعید آئی ہو وہ کبیرہ ہے، باقی صغیرہ ہے. لیکن صغیرہ کی مثال عام طور پر کوئی لکھتے نہیں ہیں کتابوں میں. کبیرہ کی مثال امام ذہبی کی کتاب الکبائر بڑی مشہور کتاب ہے، کبائر گناہ کا ذکر ہے، اور بھی 1-2 کتابیں ہیں. بہرحال یہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے حوالے سے تھوڑی سی یہاں بات ہوئی ہے. جی تو یہ اپنے جذبات کی بات ہے، پر کوشش یہ ہوئی لوگوں کے دلوں سے اصل میں جو گناہ کی نفرت ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. جو گناہ کی نفرت ہے نا وہ ایسے انداز میں بیان کریں کہ نفرت بھی باقی رہے، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ ہے گناہ، اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی نافرمانی ہے. وہ تو ہے نا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اس بارے میں کوئی تھوڑی سی گنجائش، لیکن خام خواہ کی گنجائشیں نکالنی نہیں چاہیے. فتویٰ ٹائٹ قسم کا دینا چاہیے تاکہ لوگ گناہوں کی سے نفرت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی آدمی عالم الغیب نہیں ہے. یہ لوگ صاف کہتے ہیں.
عالم الغیب و شہادہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور عالم ما کان و ما یکون بھی کہتے ہیں۔ اللہ قرآن کہتا ہے کہ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو ان اللہ عنده علم الساعہ۔ اس قسم کے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ایک بچی نے کہا تھا فینا نبی یعلم ما فی غدی، کہ ہمارا نبی وہ ہے جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ اب اترو کی حاضر، یہ باتیں چھوڑو، یہ کیا تم نے شروع کر دیا، جو پہلے جو کہہ رہی بس وہی بیان کرو۔ تو نبی کی تعریف کی جائے، شان بیان کی جائے، لیکن جو ان کا حق ہے جتنا اللہ کے برابر نہیں بنانا چاہیے۔ حدیث جبرائیل میں ہی آتا ہے، جب پوچھا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جو پوچھ رہا ہے یہ مسئول، جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ اس سے زیادہ نہیں جانتا، جیسے وہ نہیں جانتا پوچھنے والا نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو کتنی باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا کہ میں ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے بہرحال جو نام ہیں یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، بیان یوں کیا جاتا ہے کہ ایک نام ذاتی ہے اور باقی صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں یاد رہنے چاہیے اور یاد ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ماحول میں یاد کرائے جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یاد ہوں گے نا انشاءاللہ جب محفل میں بیٹھے ہیں، کیوں نہیں؟ آپ کو یاد ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، بہترین نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناموں سے پکارنا چاہیے، نام یاد ہونے چاہیے۔ اس بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور جس نے ان کو یاد کر لیا انشاءاللہ داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، من احصاها داخل الجنہ۔ یاد رکھنے کا مطلب صرف ایک تو یہ ہے کہ زبان یاد ہو، دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کے مطابق ایمان اور عقیدہ بھی رکھا جائے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں اللہ کے بارے میں، اللہ کا یہ نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس پر میرا ایمان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض حدیثوں میں کچھ نام ایسے بھی آئے ہیں جن کو بطور نام اور بطور وصف بیان نہیں کیا گیا۔ مثلا اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں دن رات کو تبدیل کرتا ہوں۔ تو اب یہ دہر ایسا لفظ ہے کہ یہاں پھر محدثین اس کا ترجمہ کرتے ہیں انا الدہر سے مراد انا ذو الدہری، میں زمانے والا ہوں، زمانے میں تصرف کرنے والا میں ہوں، اللہ تعالیٰ تصرف کرنے والا ہے۔ اب الدہر بطور اسم یا بطور صفت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کسی نے بھی ذکر نہیں، اگرچہ انا الدہر کا لفظ موجود ہے۔ تو مراد یہ کسی مراد ہے کہ میں زمانے میں انقلاب لانے والا اور تبدیلیاں کرنے والا ہوں۔ مدینہ منورہ میں مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے ایک استاد تھے مصر کے، عبد الموجود عبد اللطیف، ان کا نام تھا عبد الموجود۔ اب موجود اللہ تعالیٰ کی ذات تو واقعی چلو موجود ہے، لیکن بطور علم اور بطور اسم تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی یہ نام، کہ اللہ تعالیٰ کا نام بطور موجود کہا جائے کہ بطور نام، تو لیکن ان کا نام تھا۔ اصل مصر کے لوگ بھی ہمارے یہاں والے جو ہے نا یہ مشرکین اور بدعتی کوئی فرق نہیں ہے، ان میں ایک جیسے ہی ہیں بس، تو ان کے والد نے نام رکھ دیا عبد الموجود نام تھا۔ ہاں کشمیر میں کہ ہمارے ایک دوست تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ رحمت فرمائے، عبد الصمود، ایک تو نام ہوتا ہے نا عبد الصمد، ان کا نام تھا سمود، عبد الصمود، سمد میں بھی مبالغہ واو کا اضافہ کر کے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا وصف جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی اس کو ذکر کیا جائے، لکھا جائے، بیان کیا جائے۔ اب عبد الصمد کہنے میں کون سی مشکل تھی کہ عبد الصمود بنا دیا؟ تو انہیں کہا بھی جا کے لگا میں کی کرا، میرا بیرے رکھ دیتا نام، میں کی کر سکتا۔ پر ایسی حالت میں مجبوری بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے بڑے عالم مشہور ہیں مولانا نواز چیمہ صاحب، نام تو محمد نواز ہے۔ اب ہمارے عقیدے کے مطابق ظاہر بات یہ نام تو بطور علم کے درست نہیں ہے کہ محمد نے عطا کیا، لیکن جب وہ چھوٹے تھے ان کے والدین نے رکھ دیا نام، تو اب وہ بڑی عمر میں آ کے تبدیل کرنا تو مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈاکومنٹس بھی اور شہرت بھی پورے ملک میں، تو ایسے ناموں سے بچنا چاہیے۔ ہاں ستار بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو منقول اور بیان ہوئی ان میں ستار کا لفظ نہیں، ستیر تو ہے ستار، لیکن یہ ہمارے بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش ان علاقوں میں یہ ستار اور بے شمار بہرے ہمارے مشہور علماء کرام کے نام، بس وہ ایک مشہور ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے، آپ اور ہم احتیاط کریں کہ ہم اپنے اولادوں کے نام عبد الستیر رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، لیکن اچھا نہیں لگتا عبد الستیر،
وہ عجیب سا لگتا ہے، عبدالستار. بہرحال مفتی جماعت حافظ عبدالستار صاحب حافظ اللہ تعالی، جب ان کا نام عبدالستار ہے والدین رکھا جائے، جب مدینہ منورہ سے آئے تو شروع میں بڑا توحید کا غلبہ اور شوق ماشاء اللہ، انہوں نے اپنا نام عبدالستیر رکھا، لیکن کچھ چند ہی نہیں چلا، یہ چند مہینے پھر وہی واپس جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے، عبدالستار ہی لکھنا شروع کر دیا. بہر اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ انہیں سے پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ نام یاد بھی ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو ہمارے ماحول میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نام خدا چلتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں اس میں تھوڑی سی اتنی سی گنجائش دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا نہیں بولنا چاہیے. لیکن جو ہمارے عوام ہیں بیچارے، جو علم اتنی گہرائی نہیں جانتے، وہ جب لفظ خدا بولتے ہیں اس خدا سے مراد اللہ ہی لے رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور چیز مراد. لہٰذا ان عوام کے اوپر فتویٰ نہ لگایا جائے کہ اس نے جی شرک کر دیا، اس نے گناہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کا نام بدل دیا. علماء کے لیے فتویٰ کچھ اور ہونا چاہیے اور ان عوام کے لیے فتویٰ کچھ اور. کیا خیال ہے؟ اب یہ نہ کہ یہ فتویٰ تو ایک ہی ہے سب کے لیے، نہیں، اہل علم کے لیے اور بے علم کے لیے کچھ فرق تو ہونا چاہیے. گاڈ کہہ دیتے ہیں تو ان کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اگر لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں. تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ اس سے مراد ہے اللہ کی ذات. ان کو ویسے نرمی سے سمجھا دیا جائے، جیسے اب ہم کسی کے خدا حافظ، تو خدا حافظ کی بجائے کہہ دیا اللہ حافظ، کہ خدا خیر کرے گا، کہ جی اللہ خیر کرے گا. تو ان کو تھوڑا سا نا نرمی سے سمجھا، فتویٰ نہ لگا اس نے شرک کر دیا جو اللہ کا نام بدل دیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں جن پر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی کتاب میں اور احادیث میں موجود ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے حیات الحیوں کی صفت آئی ہے، قدرت القادر اور قدیر کی صفت آئی ہے، العلم علم کی صفت ہے، العالم العلیم اور علام اللہ تعالیٰ کے لیے صفات بیان ہوئی ہیں. العلو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے، العلی العظیم. استواء علی العرش کئی آیات میں ذکر آیا کہ الرحمن علی العرش استوى، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات. صفت کلام اللہ تعالیٰ کو بولا قال اللہ تعالیٰ، وہ صفت یقول اللہ تعالیٰ. صفت السمع والبصر سننے کی قوت، صفت اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، سمیع دیکھتا بھی ہے، بصیر. رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفت ہے، رحیم. محبت کرنا، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، تو محبت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. الوجہ للہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، لیکن انسانوں سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے اور نہ دی جا سکتی ہے. جہمیہ اور دوسرے گمراہ فرقے تھے جو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کا انکار کرتے، انکار بھی نہیں ہونا چاہیے اور تشبیہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے ہماری ایک کتاب ابھی پچھلے دنوں شائع ہوئی ہے، امام عثمان بن سعید دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، عربی میں ہے، بڑی بہترین کتاب. اتنی وہ عظیم کتاب ہے کہ امام ابن قیم بھی اس کتاب کی تعریفیں کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. عثمان بن سعید دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرد علی الجہمیہ. تو اللہ نے توفیق دی، میں نے اس کا ترجمہ کیا، قسط وار وہ نور الحدیث رسالے میں بھی شائع ہوئی، اور ابھی شاید ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکی ہے، لاہور سے ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر کسی بھی صفات کی تعریف نہ کی جائے، تشبیہ بھی نہ دی جائے. ہاں مثلا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاتھ جسے ہم ہاتھ کہتے ہیں ویسے ہی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے بھی ایسا ہی ہاتھ ہے؟ کیا اس کی بھی اسی طرح انگلیاں اور یہ پور ہیں اور یہ نشان ہے؟ نہ، یہ نہیں کہا جائے گا. اگر یہ کہیں گے تو تشبیہ بن جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ کما یلیق بشان، جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. چہرہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے نیچے بھی آتا ہے، نیچے سے اوپر بھی جاتا ہے، سنتا بھی. اب سننے کے لیے کان تو ہے، اب کان ایسا ہی کان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اتنا بڑا ہی کان ہے یا کوئی بہت بڑا؟ بس نہیں. اس سے آگے اگر آدمی کو خیالات آتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس قسم کی صفات ہے، صفت سمع ہے، بصر ہے، بطش ہے، ان بطش ربک لشدید. بس یہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہیں ویسی ہی اس کی صفات ہیں. یوں کہہ دیا جائے نا کہ اللہ کی صفات کا تو ہمیں علم ہے،
لیکن وہ ان مخلوق جیسی نہیں ہے. بس اللہ سنتا ہے، صفت کا تو انکار نہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو محبت کا انکار. یہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر ناراض ہوتا ہے، تو یہ صفات ہیں. ہاں اس کی پھر آگے جو کیفیات ہیں، کیفیت کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے. مطلب صفات کا تو انکار ہے، نہیں کیا جا سکتا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، کیا بغیر اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر مثلاً زمینوں کو، ایک انگلی پر آسمانوں کو، ایک انگلی پر پہاڑوں کو، ایک انگلی پر سمندروں کو، اس طرح کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا، اٹھائے گا. تو انگلیاں تو ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن کیسی ہیں اور کتنی بڑی بڑی ہیں، کما یلیق بشان. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان باللہ کے حوالے سے مختصر سی گفتگو تھی، جو ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کتاب کی روشنی میں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں مختصر سا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہمارا ایمان ہے اس پہ مزید پختگی عطا فرمائے. اگر ہم سے کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے لا علمی میں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. ہم انشاءاللہ جان بوجھ کر توحید کے حوالے سے بلکہ پورے دین کے حوالے سے بھی کسی چیز میں نہ تو تبدیلی کرتے ہیں، نہ تحریف کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں انشاءاللہ.